نحمدہ و نصلیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، قرآن اور ہم، پھر اللہ سے رجوع میں لوگوں کا خوف ہمارے آڑے آ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے قرآن پر عمل کرنے لگے، ہماری جو عزت دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ سب ہمارا وہم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے جو اس نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، عزت بھی وہ پاتا ہے جسے اللہ عزت دینا چاہے۔ عزت ملتی کس کو ہے؟ جو رب کی بات مانتا ہے، ادھوری نہیں پوری اور مکمل اطاعت کرتا ہے۔ ذلیل کون ہوتا ہے؟ جو رب کی بات مان کر نہیں چلتا، ایسے کام کرتا ہے جو رب کو ناپسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جو ہے نا بے یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو اس کو کثرت سے پڑھیں تو آپ نیکی پر جم جائیں گے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بھلائی تیرے اختیار میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ نیکی کا جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیاں ہمیں سب کچھ بھلا دیتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں کر لیں گے۔ موت تو برحق ہے، کسی وقت کسی لمحے بھی آ پہنچے گی۔ اس وقت ہم سے یہ موقع چھن جائے گا، نہ ہم اس کو ایک لمحہ بڑھا سکیں گے اور نہ پیچھے کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا بھی وقت ہمیں ابھی مل رہا ہے اسی کو پوری طرح استعمال میں لائیں۔ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا لمحہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کا وہ پیغام پڑھیں گے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ہمیں خط بھیجے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہم اس کو کھول کر پڑھ لیں۔ کوئی میسیج آتا ہے تو فوراً ہم اسے پڑھتے ہیں جو اپنے پیاروں کی طرف سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک پوری کتاب بھیجی ہے۔ اس نے تو اپنے بندوں کے لیے کتاب بھیجی تاکہ اس کے ذریعے وہ ان کی زندگیاں آسان کر دے، ان کو بتا دے کہ دل کا سکون اور اصل خوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کو خاص موقع پر پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں پڑھ لیا، کسی کی موت پر پڑھ لیا، سخت مشکل میں آ گئے تو قرآن پڑھ لیا۔ قرآن تو ہماری گائیڈ بک ہے، رہنمائی کرنے والی ہے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو حق اور باطل کا فرق معلوم ہوگا اور قرآن پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی بات لکھی ہے اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر تو ہم دیکھیں۔ اسی طرح اللہ کو یاد کرنے سے اور اس کا ذکر کرنے سے
دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ دل کا سکون چاہیے، اللہ کو یاد کرو، 2 نفل پڑھ لو اور ذکر اللہ کر لو۔ قرآن کو پڑھنا، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا، اس کی صفات کو جاننا، یعنی اس کی خوبیوں کو، اس کے ناموں کو، سب اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھیں گے تو پھر اس کے احکام کی پیروی کرنی پڑے گی، اس لیے نہ پڑھو اور نہ ہی عمل کرو۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ اگر آپ کا امتحان ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ امتحان تو ہونا ہی ہے، پھر آپ کے استاد آپ کو کتاب لا کر بھی دے دیں کہ اگر تم یہ کتاب سمجھ لو گے تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر آپ کتاب کو لے کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ پوری کتاب تو آپ یاد کر ہی نہیں سکتے، اس سے اچھا ہے کہ اس کو نہ پڑھیں۔ کیا ایسے میں آپ کے استاد آپ کو پاس کر دیں گے؟ وہ تو کہیں گے کوشش تو کی ہوتی، پھر ہم دیکھ لیتے، کچھ نہ کچھ کر کے تمہیں پاس کر دیتے۔ پھر کتنا افسوس ہوگا، جتنا یاد کر سکتے تھے اتنا تو کر لیتے۔ کتنی بے وقوفی کی ہم نے۔ ہمارا یہی رویہ قرآن کے ساتھ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور آخرت میں اس امتحان کے نتیجے کا اعلان ہونا ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، وہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ تو یہی دیکھیں گے کہ کس نے کتنی کوشش کی اور کس کی نیت میں کتنا اخلاص تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کے خواہش مند ہیں اس کے لیے کوشش کریں جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سعی یعنی کوشش، اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی کوشش کی قدر ہوگی۔ آخرت میں اجر ہمیں اپنی کوششوں کا ملے گا۔ دنیا کے امتحان میں تو حتمی نتیجہ دیکھا جاتا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کس شخص نے کتنی کوشش کی۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ بہت محنت کرے اور بڑی مشکل سے پڑھائی کرے اور دوسرا بچہ جسے پڑھائی کے لیے تمام آسائشیں میسر ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے بچے کے نمبر زیادہ آئیں بنسبت اس بچے کے جس نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور نیت دیکھیں گے اور اجر اسی کے مطابق عطا کریں گے۔ بس پھر ہم کوشش اور ارادہ کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں نہ ہم سب آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس پیغام کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس راستے پر رکھے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس امتحان میں ناکام ہو جائیں؟ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث ہے، تم میں سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم کہاں سے حاصل کیا اور کتنا حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ قیامت میں یہ سوال ہوگا۔ اپنی زندگی کا مقصد جاننے کے لیے یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کیوں پڑھیں قرآن، کیوں اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں؟ تو اس کا جواب اپنی زندگی کا مقصد جاننے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش اور اجر و ثواب پانے کے لیے، قرآن اور حدیث کی بات شرک سے پاک ہونے کے لیے ہم سن رہے ہیں۔ تو ہمیشہ قرآن کے طالب علم بنے رہیں، قرآن حکیم کا علم
قرآن حکیم علم کا وسیع خزانہ ہے، اس کی ہر آیت ایک موتی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک سے اپنا رشتہ قائم کر لیں، شوق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ رمضان المبارک میں قرآن کا علم حاصل کرنے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان المبارک میں قرآن کا علم حاصل کرنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہونے، اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے کی ہمت، حوصلہ، عزم اور شوق عطا فرمائے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یہ جو ہے بنی اسرائیل کے کانٹیکٹ میں ہے یہ صورت کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دیں لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر شرک کرنا شروع کر دیا، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے لیے یہ آیت جو بیان کی گئی ہے قرآن میں، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرو، جو بھی تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہیں بار بار معاف کر دیں گے۔ کیوں معاف کر دیں گے؟ اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں ہماری غلطیاں بار بار معاف کر رہے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، کیا مسلمان ہونے پر شکر ادا کیا؟ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کریں۔ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پاؤں دیے، ہمارے لیے ہوا پانی کا انتظام کیا، گھر پڑوسی، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست دیے، صحت عقل دی، وقت دیا، سبزیاں، پھل، گوشت، دودھ، مختلف کھانے دیے، مختلف پھل، ایک مٹی سے کتنے ذائقے اور خوشبو اور مختلف شیپ کے اور قوت والے پھل رب کریم نے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ گردے فیل ہو جائیں، کوئی ایک گردہ دے دے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2 صحت مند گردے، دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو کیا شکر کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھیے، شکوہ مت کیجیے۔ شکر گزار انسان اپنے رب کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ ناشکری کی وجہ سے زندگی میں سے سکون نہیں ہوتا، ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا جو ہے نا وہ بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ تو اس لیے ہر دم، ہر لمحے، چاہے مشکل میں ہوں چاہے آسانی میں ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مشکل میں شکر ادا کرنے سے مشکل دور ہو جائے گی اور آسانی میں شکر ادا کرنے سے نعمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس دعا کو یاد کرنے، یہ علم کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو وہ علم حاصل ہوگا جس سے آپ دنیا اور آخرت کی آپ کو بھلائیاں ملیں گی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ الہی میں آپ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، پاکیزہ روزی طلب کرتی ہوں اور ایسے عمل کی توفیق مانگتی ہوں جو مقبول ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور
اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بخش علم حاصل کرنے پر لگا دے گا، آپ بیکار علم حاصل کرنے میں اپنا وقت اور صلاحیت استعمال نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔